تو دوستو آج ہم لوگ سیکھنے والے ہیں اوقاف اور رموز کے بارے میں۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہاں پر جیم لکھا ہے آیت کے اندر، کیا یہاں پر ٹھہرنا چاہیے یا پھر نہیں ٹھہریں گے، یا پھر ہم کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ چیز سیکھیں گے۔ مزید یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آیت کے بیچ میں لام الف لکھا ہے، کیا یہاں پر ٹھہرنا چاہیے یا پھر ملا کر پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں تو لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے یا پھر ٹھہریں گے؟ اور یہاں پر گول سرکل کو اس کو کیا کہتے ہیں، سارا چیز مزید اچھے طریقے سے ہم لوگ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر قاف ہے، تو یہاں پر ٹھہریں گے یا پھر ملا کر پڑھیں گے؟ قاعدہ کیا ہے؟ تو دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا تو آپ وقف کرنا سیکھ جائیں گے قرآن کریم کے اندر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ ہے، جیسے یہ جیم ہے اور یہاں پر میں نے آپ کو تو دکھا ہے، یہ آیت ہے گول سرکل، تو اسے کہتے ہیں اوقاف اور رموز۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، اسے کہتے ہیں اوقاف اور رموز، یعنی وقف کا قاعدہ۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں، یہ جو گول سرکل یہاں دیکھ رہے ہیں اور سب یہ گول سرکل، اس کو کہتے ہیں آیت۔ تو یہاں پر یہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے علاوہ دوستو میں نے آپ کو دیکھا یہاں پر تو ہے، تو جیسے یہاں پر تو کا قاعدہ وقف مطلب کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہاں پر پڑھتے ہوئے کیا کرنا، آپ کو یہاں پر ٹھہر جانا ہے۔ جیسے میں یہاں سے جیسے علیہ من الموت، تو یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو مطلب نہیں بگڑے گا، تو وقف کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد دوستو آتا ہے جیم کا قاعدہ۔ تو جیم کا قاعدہ جیسے یہاں پر دیکھیے، تو جیم کا قاعدہ ہوتا ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جیسے میں آپ کو یہاں پڑھ کے بتاؤں، نزلت سورہ، ٹھہر گئے تو بھی جائز ہے، یہاں میں دیکھیں ٹھہر گئے تو چل جائے گا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ، تو ٹھہرنے کے بعد شروع کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نزلت سورۃ فَإِذَا أُنزِلَتْ، اس طریقے سے ملا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو قاعدہ آتا ہے، اس کے بعد دوستو یہاں دیکھیے لام الف لکھا ہے۔ تو لام الف کا قاعدہ یہ ہے دوستو، خاص کر کے یہ آیت کے اوپر، یہ یعنی یہاں پر کوئی ٹھہرنے کا آیت نہیں، یعنی گول سرکل نہیں ہے آیت، اور جملے کے بیچ میں لام الف آ جائے تو ایسے جگہوں میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں، تو یہاں پر بالکل بھی نہ ٹھہرے۔ بہت سارا جگہ میں ٹھہرنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے، اس لیے آیت یعنی صرف لام الف لکھا ہو، گول سرکل آیت نہ ہو، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر فِيهَا الْقِتَالُ لَأَرْ، یہاں پر دیکھیں رَأَيْتَ الَّذِي، یعنی ٹھہرنا نہیں ہے، دیکھیں مطلب فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي، ملا کے پڑھنا چاہیے۔ اگر بائی چانس جیسے سانس ٹوٹ جائے، جیسے فِيهَا الْقِتَالُ، سانس ٹوٹ گیا تو پھر سے آپ کو پیچھے سے لے لینا اور ملا کر پڑھیں، جیسے فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي، اس طریقے سے یہاں پر لام الف جہاں بھی ہو، یعنی آیت کے اندر میں صرف لام الف ہو تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ہاں آیت کے اگر اس طریقے کا آیت کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا لام الف لکھا رہتا ہے تو یہاں پر ٹھہرنا نہ ٹھہرنا کوئی مضائقہ نہیں ہے، مطلب نہیں بگڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو قاف فا کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، اس لیے آپ کو کیا کرنا، یہاں پر رک جانا ہے۔ جیسے یہاں پر طاعۃ وقول معروف، ٹھہر جانا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی دیکھیں ایک اور آ گیا ہے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، ٹھہر جانا، ٹھہرنے کے بعد فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اس طریقے سے ٹھہرنا ہے۔ قاف فا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر ٹھہر جاؤ، اس لیے آپ کو کیا کرنا، ٹھہر جانا ہے۔
اسی طریقے سے دوستوں قاف جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں لام الف بھی لکھا ہے، تو قاف کا بھی وہی قاعدہ ہے کہ یہاں پر کیا کرنا، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے، اس لیے لام الف بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہو، اور کہیں کہیں قاف صرف لکھا ہوگا تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا، ملا کر پڑھنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 3 ڈاٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں اور یہاں، تو 3 ڈاٹ جب بھی آتا ہے ڈبل آتا ہے، 1 اور 1 2، کبھی آگے پیچھے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو 3 ڈاٹ کا قاعدہ ہے کہ دونوں میں سے ایک جگہ ٹھہرنا ہے، ایک جگہ ٹھہریں گے تو دوسری جگہ ملا کر پڑھیں گے، اگر پہلی جگہ ملا کر پڑھیں گے تو دوسری جگہ وقف کر لیں گے، تو یہ قاعدہ ہوتا ہے 3 ڈاٹ کا۔ اسی طریقے سے دوستو زا اور صلے، تو صلے کا قاعدہ بھی یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صلے یہاں دیکھ رہے سواد لام یہ صلے لکھا ہے، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، اس لیے کیا کرنا ہے آپ کو، ملا کر جیسے افئدتن افئدتن فما اغنا ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے زا کا بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی یہاں پر نہیں ٹھہریں گے تو بہتر ہے، یعنی ملا کر پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر صلے اور زا کہیں بھی سنگل سنگل بھی ہو یا ڈبل ہو تو وہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر جو میم دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں وقف لازم، تو وقف لازم آپ کو آیت کے اوپر بھی دکھے گا یا پھر آپ کو جملے کے آیت کے اندر بھی دکھے گا، تو یہ میم جو دکھ رہا ہے کبھی آیت کے اندر دکھے گا یا پھر اور سائڈ میں اگر آپ کو لکھا ہوا سمجھ میں نہیں ہے جملے کے بیچ میں تو سائڈ میں دیکھیے وقف لازم، وقف لازم یعنی وقف معنی ٹھہرنا، لازم کے معنی ضروری، تو خاص کر کے جہاں بھی یہ میم دکھے وہاں پر آپ کو کیا کرنا، ٹھہر جانا ہے، اگر آیت کے اندر جملے کے بیچ میں ہو تو گول سرکل میں اکثر لوگ رک جاتے ہیں لیکن آیت کے اندر نہیں دیکھ پاتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، تو خاص کر کے اگر جہاں بھی دکھ جائے تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ جہاں پر وقف لازم لکھا ہو یہ میم اور وہاں نہیں ٹھہرنے سے مطلب بگڑ جاتا ہے، اس لیے کیا کرنا آپ کو، ٹھہر جانا، جیسے یہاں پر پڑھ کے بتاتا ہوں وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ، ٹھہر جانا، اس کے بعد إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، تو اس طریقے سے پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی ہے تو یہاں پر جیسے إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، ٹھہر جانا ہے، ٹھہرنے کے بعد یوما سے شروع کریں گے، تو یہ قاعدہ وقف لازم کا کہ جہاں بھی آپ کو دکھے وہاں پر ٹھہر جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھ رہے وقف غفران لکھا ہے، تو یہ جو اوپر میں دکھ رہا ہے یہ چھوٹا نشان 2 دات اور لمبا ٹانا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں وقف غفران، اور وقف غفران جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا چاہیے، جہاں پر وقف غفران یہ سائڈ میں لکھا رہے گا اور یہ نشان دیکھنے کو ملے گا، تو یہ قاعدہ ہوتا ہے وقف غفران کا۔ اسی طریقے سے دوستو وقف منزل یہ سیم اسی طریقے کا نشان ہوگا، اسے بھی اس طریقے کا وقف منزل کہتے ہیں، وقف منزل کو وقف جبریل بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر ٹھہرنا مستحب ہوتا ہے، جہاں پر جبریل علیہ السلام نے وقف کیا ہے وہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے، تو یہ نشان آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ساتھ ساتھ یہ سکتہ دیکھ رہے ہیں، تو سکتہ کس طریقے سے کرنا ہے، یہاں پر پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو بالکل پست کر دینا ہے، سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس طریقے سے یہاں پر لفظ کو ادا کرنا ہے، جیسے میں پڑھ کے بتاتا ہوں مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا، اس طریقے سے میں نے صرف اپنی آواز کو پست کیا ہے لیکن سانس کو نہیں توڑا ہے، تو اس طریقے سے سکتہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اردو والا 5 آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یہاں پر بھی ہے، تو یہاں پر یہ آیت کے مثل میں ہے، آیت کو فی ہے مثل کے حکم میں، یعنی آیت جب یہاں پر آپ کو پڑھ کر کے بائی چانس ٹھہر جاتے جیسے کثیر، اور یہاں سے آپ شروع کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ قاعدہ ہوتا ہے اردو والا 5 یعنی وقف کا قاعدہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر دیکھیں نصف لکھا ہے، تو جو پارہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ پارہ کا جب آدھا ہو جاتا ہے تو نصف لکھا ہوا دیکھنے کو ملے گا، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے آدھا پارہ ہو جاتا ہے، یہ نشان لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جب عین دیکھیے کہیں پر لکھا ہو تو اسے کہتے ہیں رکوع، ٹھیک ہے، تو یہ رکوع آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا،
اور یہاں پر جو منزل لکھا ہے تو یہ منزل آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ٹوٹل پورے قرآن میں 7 منزلیں ہیں. صحابہ اکرام کا پڑھنے کا ایک ترتیب تھا ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنے کا, تو منزل بن گیا تھا, یعنی ایک اتنا حصہ ڈیلی کا پڑھنے کا معمول تھا. تو اس حساب سے پڑھتے پڑھتے قرآن کا ایک 7 منزل بن گیا, یعنی 7 دن میں 7 حصہ قرآن کا ختم ہو جاتا ہے, یعنی مکمل قرآن ختم ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے دوستو میں نے اوقاف رموز کا فل قاعدہ بتا دیا ہے. ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کو زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اوقاف رموز سیکھ سکیں.